میرے آقا مولا کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں مال کماتا ہوں، رزق میں کماتا ہوں، محنت میں کرتا ہوں، مزدوری میں کرتا ہوں، اور میرا باپ مجھ سے رزق لے لیتا ہے، پیسے لے لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ترزقون بدعافائکم، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم محنت کر کے آتے ہو اس وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، تمہیں یہ جو رزق دیا جاتا ہے تمہارے باپ کے سفید بالوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والدین کی عظمت بیان کرتے ہوئے حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کی حضور اگر والدین ظلم کریں پھر بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم والدین کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ حضور نے پھر جواب میں ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، فرمایا وہ سوال کرنے والے، وہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، تم نے سوال کیا ہے، اگر والدین ظلم کرتے ہو پھر بھی حق بنتا ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر وہ ظلم کریں یعنی ظلم ہی کرتے رہیں پھر بھی اولاد کا حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کیا کریں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب والدہ کا انتقال ہوا تو آپ اپنی والدہ کی قبر پہ گئے اور وہاں پہ جا کے کہا کہ اب کس کو ہوگا میرا وطن میں انتظار، کون میرا خط نہ آنے پہ ہوگا بے قرار، مرکز پہ تیری لے کے یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پہلے تو تہجد کا وقت ہوتا تھا، میری ماں میرے لیے دعا کرتی تھی، اللہ اس کی دعائیں میرے حق میں قبول فرما لیتا تھا۔ آج والدین زندہ ہیں تو ان سے دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، اور آج یہ جو زمانہ جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ لوگ بیویوں کو آگے کریں گے اور والدین کو پیچھے کر دیں گے، اور آج یہ سارا وقت میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی بیویوں کو ترجیح دیتے ہیں، والدین کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آج پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ پیغام لے کر جائیں، اگر آپ بیٹی ہیں تو بیٹی بن کے اپنے باپ کو دکھائیں، اگر آپ بہن ہیں بہن بن کے اپنے بھائی کو دکھائیں، اگر آپ بیوی ہیں بیوی بن کے اپنے خامن کو دکھائیں۔ آج بیویاں خامن کے سامنے زبان چلاتی ہیں، ان کے سامنے اپنے جناب زبان درازی کرتی ہیں اور ان کی نافرمانیاں کرتی ہیں۔ سنیے خامن کا مقام میرے آقا نے کیا، یہ نہیں ہے کہ حضور نے صرف خامن کا حقوق بیان فرمائے، حضور نے عورتوں کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ میرے آقا مولا کی خدمت میں ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، آپ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دیا، آپ نے اپنی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حضور ہم نے اتنے بڑے بڑے معجزات آپ کے دیکھے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کریں، ہم آپ کو سجدہ کریں، ہمارا دل کرتا ہے آپ کی شانیں دیکھ کر۔ حضور نے فرمایا نہیں میرے غلاموں، میری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، منع کر دیا گیا ہے کہ پہلی شریعتوں میں تھا سجدہ تعظیمی، مگر اب اجازت نہیں کہ کوئی سجدہ کرے۔ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، میری مائیں بہنیں یہ حدیث پاک اپنے پلو کے ساتھ باندھ کر لے جائیں اور مرتے دم تک اس پہ عمل کیجئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے خامن کے کپڑے دھوتی ہے نا تو جس جگہ پہ سورج چمکتا ہے اس کی کرنیں پڑتی ہیں، کائنات کا ہر ذرہ اس عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ اپنے خامن کی خدمت کر کے دیکھیں تو صحیح، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خامن اس پہ راضی ہو، جیسے ہی وہ دنیا سے جائے گی مرے گی اللہ ڈائریکٹ اس کو جنت میں داخل عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آپ اپنے خامن کی اتباع کریں اور اس کے گھر کی 4 دیواری کی حفاظت کریں، یہ آپ کا حسن ہے۔ اب میں آخری حدیث پاک عرض کروں اور اپنی گفتگو ختم کروں۔ اس رات کے حوالے سے یہ پیغام بھی ہے اور اس رات کے حوالے سے آج کی تقریر کا نچوڑ بھی بنتا ہے۔ کیا ہے وہ نچوڑ؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کے اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، فرشتوں کو اللہ حکم دے گا کہ اس کو پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ۔ اب فرشتے آئیں گے اور جہنم میں لے جائیں گے، جب اس کو پکڑ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے نا اس کی پلکوں کا ایک بال عرض کرے گا یا اللہ اجازت ہو تو میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ پلکوں کا ایک بال کہے گا کہ مجھے بولنے کی اجازت دی جائے، اللہ فرمائے گا اس کو واپس لے آؤ، اور بال سے کہا جائے گا بولو کیا بولنا چاہتے ہو۔ وہ پلکوں کا ایک بال عرض کرے گا باری تعالیٰ تیرا وعدہ تھا جو دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ تیرے خوف کی وجہ سے رو جائے گا،
اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جو کہیں ایک مرتبہ تیرے خوف کی وجہ سے روئے گا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے اور میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں، جو دنیا میں ایک مرتبہ کہیں روئے گا آنکھ سے آنسو نکلیں گے میرے خوف کی وجہ سے، میں اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا۔ وہ پلکوں کا بعد عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ جس آدمی کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک رات آئی تھی جس رات ساری دنیا سو گئی، غفلت کی چادر لے کے سو گئی، یہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر اس نے وضو کیا، وضو کر کے مصلی بچھا دیا، مصلی پہ کھڑا ہو کے تیری بارگاہ میں نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھا ہاتھ اٹھائے، تیرے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے تھے، تیرے خوف کی وجہ سے یہ رو پڑا تھا اور اس کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو نے مجھے تر کر دیا تھا، میں گیلا ہو گیا تھا۔ یا اللہ اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں یہ ایک رات تیرے خوف کی وجہ سے رویا تھا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو واپس لے آؤ، اور جنت کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کا بازو پکڑو اور جنت میں اعلیٰ مقام پہ پہنچا دو۔ اب جب فرشتے اس کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے حضرت جبریل امین اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور میدان محشر میں لوگوں کی طرف منہ کر کے کہیں گے اے میدان محشر میں کھڑے ہوئے لوگوں، اس جنتی کو جنت جانے والے شخص کو دیکھو، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو ایک بال کی وجہ سے اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے، صرف ایک بال کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی ہے۔ تو آپ آئیں تو صحیح رب کی رحمت میں، رب کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کے دے